السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم فرٹیلائزر پہ بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کھادوں کی بحران کی صورتحال ہے۔ کاشتکار شور مچا رہا ہے کہ کھادیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں۔ کئی علاقوں سے اطلاعات ہیں کہ کھادیں دستیاب نہیں، اور کھادوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے عام شہری بھی پریشان ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فصلیں اچھی نہ ہوں تو اس کی سزا جو ہے وہ عام شہری کو بھگتنی پڑے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ پہلے مہمان موجود ہیں جناب آصف مجید صاحب۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں ایویال گروپ کے۔ کھادوں کی ترسیل پر، کاشتکاری پر اور کاشت میں استعمال ہونے والی چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناظم حسین لابر صاحب۔ آپ چیئرمین ہیں شعبہ اگرانومی کے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طاہر حسین خان ملزئی صاحب۔ آپ سابق پارلیمانی سیکرٹری ہیں اور مثالی کاشتکار ہیں۔ آصف مجید صاحب، میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کھادوں کی اچانک جو قلت اور اچانک قیمتوں کا اتنا بڑھ جانا کہ کسی کاشتکار کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ صبح کیا قیمت ہوگی، اور افراتفری میں لوگ خرید رہے ہیں، یہ منظر ایسا ہوا کیوں؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب، گندم میں کھادوں کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہے، تقریباً 2 کروڑ 35 لاکھ ایکڑ پہ لگتی ہے پاکستان میں، اور 70% کھادیں جو ہے نا جی، ڈی اے پی یا یوریا استعمال ہی گندم پہ ہوتا ہے۔ یہی مہینہ ہوتا ہے خاص کر اکتوبر، نومبر، دسمبر کا، جو امپورٹنٹ ہے۔ اب ڈی اے پی کے بغیر تو گندم ہوتی نہیں ہے، کہ جتنی فاسفورس کی ڈیفیشنسی ہے سائل میں، اس کا بہت اہم رول ہے۔ اب اور ہمارے ہاں پانی کی کمی ہے، زمینیں ٹھیک نہیں ہیں، تو یوریا ہم یوز کرتے ہیں ایز اے پلانٹ گروتھ ریگولیٹر کے طور پہ بھی۔ یوریا ڈالتے رہیں تو گروتھ ہوتی رہتی ہے۔ دو بڑی فرٹیلائزر ہے۔ اور پتہ تھا یہ 3-4 مہینے پہلے پرائسز کے بارے میں، انٹرنیشنل پرائسز بہت بڑی ہیں۔ ڈی اے پی ہے امپورٹڈ، لوکل تھوڑی سی ایف ایف سی بناتی ہے، بہت تھوڑی کوانٹٹی ہے، باقی 95%۔ یہ ڈالر کی پرائس میں جو تبدیلی ڈالر کی فرق نہیں ہے، انٹرنیشنل پرائسز بڑی ہیں۔ ایک تو فریٹ جو ہے نا جی، اصل میں کارگو فریٹ ہے، وہ تقریباً جو $600-700 تھا وہ چلا گیا $3-4,000 پہ۔ سنا ہے 10 گنا بڑھ گیا۔ ہاں، 10 گنا بڑھ گیا۔ وہ جو پرائسز ہے نا، ایک تو ریٹ کی وجہ سے ہے، پھر را مٹیریل کی ڈیفیشنسی، کیونکہ جب کووڈ کی وجہ سے یورپ امریکہ میں را مٹیریل بھی ڈیفیشنٹ ہوا، اس کے بعد مطلب ایک پرائسز بڑھتی گئی را مٹیریل کی وجہ سے بھی، اور پلس مطلب ایک لیبر نہیں تھی اویلیبل، لیبر نہ ہونے کی وجہ سے مطلب ایک جس طرح یہ تو خیر مائن ہے نا تو نکال نہ سکے۔ اس کے بعد پھر ہے کہ فوڈ سیکورٹی نمبر 1 ایشو بن گیا دنیا کا کووڈ کی وجہ سے، کہ لوگوں نے کہا یار ہماری جو ریزرو ہے نا وہ 2-2 سال کے رکھیں۔ پہلے تو چھوٹا تھا، مطلب کہ لوگ ڈر گئے، اس کی وجہ سے اب کھینچا تانی کا عمل شروع ہو گیا ہر طرف سے، اور وہ اس کی وجہ سے پرائسز بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، کہ بھی آپ گندم ہے یا آپ چینی کی بات کر لیں، کوئی بھی چیز ہے، انٹرنیشنل پرائسز فوڈ آئٹمس کی بڑھتی، وہ ہر چیز کی بڑی ہیں، لیکن یہ بھی ہے۔ بات ہو رہی ہے فرٹیلائزر کی، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈی اے پی کے بغیر ویٹ ہوتی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ گوبر کی کھاد تو اب استعمال کوئی نہیں کرتا، ملتی نہیں ہے، ڈالنے کے لیے 2 سے 3 ہزار خرچہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ مطلب ایک ٹالی اگر ہم لوڈنگ ان لوڈنگ پہنچنے کی بات کریں تو وہ تقریباً ہمیں پڑتی ہے 2,000-2,500 ہزار کی، اور اس کے بعد ایک ٹالی کی بات تو بنتی نہیں ہے گوبر کی کھاد، وہ مطلب ایک تو ملتی نہیں ہے، پھر اس کی وہ کہتا ہے ڈی اے پی ایزی ہے، کاشتکار بھی سست ہو گیا، سست نہیں ہو گیا، مشکل ہے، سست نہیں ہوگا، ریسورسز کی کمی بھی ہے۔ مطلب سست میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سست تو چلو ذمہ دار، مطلب میری اگر گھر کا خرچہ چلانا ہے تو میں اس کے لیے جو میری ایفرٹ ہم میکسیمم کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ریسورسز نہیں ہیں اس کے پاس اتنے ہوتے کہ وہ چیزیں یہ فرمائیں کہ آپ اسی بزنس سے وابستہ ہیں، جو انپٹس ہیں اس کو آپ امپورٹ بھی کرتے ہیں اور پھر کاشتکار تک پہنچاتے بھی ہیں، تو آپ فورس ہی کیا کر رہے ہیں کہ اب یہ قیمتوں کا جو بحران ہے یہ کو آئندہ آنے والے مہینوں میں بہتر ہو جائے گا، یا اس میں اس سال تو مشکل ہے، اچھا 6 سے 7 مہینے لگیں گے۔ اب تو مطلب ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی قیمتیں واپس آئیں گی۔ اچھا، مطلب فریٹ کی وجہ سے کوئی سستی چیز آئٹم ہے، فریٹ کا بڑا رول ہے، اس کے بعد را مٹیریل کیا ہے، یہ تقریباً اگر ہوگا تو ابھی تو ڈی اے پی کی پرائسز انٹرنیشنل اپ جا رہی ہیں، ابھی تک بھی نہیں رکی، ابھی اس کو بھگتنا ہوگا، ابھی جو یہ بھگتیں گے۔ ڈاکٹر ناظم صاحب سے پوچھتے ہیں، ریسرچر ہیں، ایگرانومسٹ ہیں، یہ جو صورتحال ہے اس وقت ڈی اے پی کی خاص طور پہ جو صورتحال ہے، تو آپ کے پاس کوئی اس کا، آپ ریسرچر ہیں، کوئی ایسا شارٹ کٹ بھی ہے کہ چلیں جی ڈی اے پی کی 2 بوریاں نہیں تو 1 بوری استعمال کر لیں، اور اس کے ساتھ کوئی متبادل جو ہے وہ ذریعہ ایسا استعمال کر لیں کہ یہ جو اچانک ایک برڈن آ گیا کاشتکار کے اوپر، اس سے کچھ تھوڑی سی کمی ہو جائے؟ امجد بخاری صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے۔
ہمارا 90% سے زیادہ کاشتکار تو اب چھوٹا کاشتکار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وراثتی تقسیم نے جو ہے یہ سب کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے، اور ظاہر ہے جو چھوٹا کاشتکار ہوتا ہے اس کے پاس وسائل ہوتے نہیں ہیں. اب ظاہر ہے جو 2 بوری یا 1.5 بوری استعمال کر رہا تھا وہ شاید 1 بوری بھی بمشکل استعمال کرے گا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کھادوں کی اب افادیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں، کہ ہم جو کھاد استعمال کر رہے ہیں اس کی افادیت کو کیسے بڑھایا جائے. کیونکہ یہ جو ہم فاسفورس والی کھاد استعمال کرتے ہیں یہ 15 سے 20% یا 25% جو ہے یہ پودے لیتے ہیں، باقی زمین اس کو پکڑ لیتی ہے. اب اس کی افادیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے جو اس وقت کاشتکار جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ کیا فارمولہ ہے جس سے اس کی وہی میں افادیت عرض بڑھ کرنا سکے؟ چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ یا تو یہی کھاد کو 2-3 قسطوں میں ڈالا جائے، کچھ فرض کیا 20 کلو بجائی پہ استعمال کر لیں، پھر 15 کلو پہلے پانی پہ، اسی طرح دوسرے پانی تک استعمال کر لیں تو اسے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کھاد بالکل استعمال نہ کریں. تو اس کو قسطوں میں کریں تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک غذائی عناصر یا نیوٹرینٹ کا متبادل دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ ڈی اے پی میں نے نہیں ڈالی، یوریا ڈال کے میں وہ کمی پوری کروں تو وہ کمی نہیں پوری ڈی اے ہوگی. پی کا متبادل کوئی چیز ہے؟ ڈی اے پی کا متبادل جو ہے وہ ایس ایس پی ہے، سنگل سپر فاسفیٹ ہے، ایم اے پی بازار میں ہے، مارکیٹ میں وہ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی قیمتیں بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہیں. لیکن میں نے بتایا نا کہ اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے ہمیں گوبر کا استعمال کرنا چاہیے، یا ڈی اے پی کی کھاد کو گوبر کی کھاد کے ساتھ مکس کر کے استعمال کریں، یا اس کو ہیومک ایسڈ وغیرہ کے ساتھ ملا کے استعمال کریں تو اس سے اس کی افادیت کچھ بہتر ہو سکتی ہے. یا آپ اس میں کوئی شوگر کا جو مٹیریل ویسٹ ہوتا ہے کمپوسٹ ٹائپ، یا یہ پریس مڈ یا شیرہ پرانا وغیرہ، گڑ یا شیرہ. پرانے گڑ تو اب ویسے 130 روپے کلو ہے، شیرہ وغیرہ جو ہے وہ سستا سورس بن سکتا ہے. اس کو کیا اس کو کریں؟ استعمال اس کے کیا ساتھ جائے. ملا کے استعمال کریں یا نہیں، پانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ ایک ویسے بھی ایک ڈیکمپوزر بنا سکتے ہیں کہ آپ یہ 200 لیٹر ڈرم میں جو ہے یہ شیرہ ڈال دیں 2-3 کلو، اور اس میں تھوڑی سی لسی ڈال دیں، تھوڑی سی گوبر اور پانی میں اس کو بند کر کے 10 دن رکھ دیں. سب انسانوں کو نہیں مل رہی تو کیسے؟ یہ طاہر ملک زئی صاحب سے پوچھتے ہیں. طاہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو فارمولہ بتا رہے ہیں اس سے آپ پہلے آگاہ تھے یا یہ آپ کے لیے نئی انفارمیشن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بخاری صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہے جو کہ اس وقت کرنٹ پرابلم ہے کسان کا. ابھی بڑے سینئر صاحبان بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹیکنیکلی بات کی، لیکن میں تو بطور فارمر ہی ایک بات کروں گا کہ اس وقت آن گراؤنڈ کیا حالات ہیں. ٹھیک ہے. آن گراؤنڈ یہ حالات ہیں کہ کسی زمانے میں جب اویلیبلٹی بھی تھی اور پرائسز بھی اس کی مناسب تھیں، ڈی اے پی کی، یوریا کی یا ایس او پی کی، تو عموماً ہم گندم کی فصل میں فی ایکڑ 2 بوریاں ڈی اے پی، 1 بوری ایس او پی اور 2 سے 2.5 بوریاں لازمی ڈالتے تھے یوریا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ قوت خرید ہی نہیں ہے کاشتکار کی. یہاں پہ آپ ایک عام دیہاتوں میں ایک خیال ہے، ایک مائنڈ سیٹ اب تیار ہو رہا ہے کہ یار جہاں ہم نے 2 بوریاں ڈالنی ہیں اب کیا کریں، آپ 1 ڈالیں گے. اب وہ اس پر چلے گئے وہ کرٹیل کر رہے ہیں، کوانٹٹی کو آدھا کر دیا جائے. تقریباً میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ ہمیشہ روٹین میں ایس او پی ڈالتے تھے، لیکن اس سال جب میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم شاید ایس او پی نہ ڈالیں. یوریا کی بھی یہی صورتحال ہے. بخاری صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اس 1 بوری ڈالنے کے لیے بھی میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زمین میں 40-50 سال سے کھڑے ہوئے جو درخت ہیں وہ کاٹ کے اس سیزن میں بیچے ہیں. اچھا، درخت بیچ کے وہ فرٹیلائزر وہ بھی 50% اپنی پوری کی ہے. انہوں نے اپنے مویشی جو کہ شاید قربانی کے لیے یا آنے والے اچھے دنوں کے لیے پال رکھے تھے وہ سیل کیے ہیں. اپنی جو باقی ایسیٹس ہیں وہ سیل کیے، کیونکہ سارے ٹیکنیکل صاحبان ہیں کہ گندم باقی فصلیں پھر بھی ہو سکتی ہیں لیکن گندم بغیر فاسفورس کے نہیں ہو سکتی. یہاں پہ صورتحال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
अभी पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था ये पेस्टिसाइड के हवाले से कि हमें यहाँ पे एक कानून साजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े इदारे हैं, उनके पास स्टैट्स भी है पूरी, उनके पास एकड़ेज भी है, उनके पास सारा कुछ डाटा है कि आने वाले वक्तों में कौन सी फसल कितनी काश्त होनी है। कानून साजी से ताहिर साहब खाद की कीमतों को तो कम नहीं नहीं, उसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी पेस्टिसाइड के हवाले से इंडिया ने कानून साजी की थी। उन्होंने ये कानून साजी की कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अगर वो इंडिया के अंदर आके अपनी मार्केटिंग करना चाहती हैं अपने प्रोडक्ट की, तो मैक्सिमम वो 2 इयर्स तक लोकली प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, नहीं तो यहाँ फार्मुलेट करेंगी, कारखाने लगाएंगी। इसी तरह क्या ही बेहतर हो कि हम रॉ मटेरियल टाइमली मंगवा लें और खादों की और प्रोडक्शन भी खादों की यहीं पे फार्मुलेशन हो जाए, तो एक तो उससे भी रेट बेहतर हो जाएंगे। आसिफ साहब से इस पे पूछते हैं, हाँ, फिर आपसे जी मजीद हाँ, बात करेंगे। बिल्कुल। आसिफ साहब, ये बात तो अच्छी है कि हम रॉ मटेरियल और यहीं प्रोड्यूस करें खादों को, काफ़ी सारा इस पे काम भी हुआ है और उसकी वजह से दबाव निस्बतन कम हुआ है। ये दोनों शोबों में यही हाल है कि पेस्टिसाइड भी हम सारा इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पैकिंग करते हैं फर्टिलाइजर की बेस पे। डीएपी सारी मैंने कहा सिर्फ एक एफएफसी बनाती है, FFC बनाती थोड़ी सी है वो क्वांटिटी, उसके बाद सारा इंपोर्टेड मटेरियल है। लोकल राक्स हैं मतलब केपीके में, लेकिन उनका सही इस्तेमाल इन्होंने किया नहीं। देखे ना, मिस मैनेजमेंट का भी बड़ा है। ये चीज़ें पता था 4-5 महीने पहले पता था कि डीएपी कीमत ये होगी, ये कोई नई बात नहीं है। हमने उसके लिए कुछ मतलब है कि प्लानिंग नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। ठीक है। ये अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का इतना रोल नहीं आता, इतना बड़ा रोल है मतलब ईसीसी का या अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री का। आपने इसको कैलकुलेट भी किया है कि अगर देखे ना, काश्तकार 2 बोरियों की बजाय 1 बोरी डालता है या 1 बोरी से भी कम आ जाता है, तो इससे हमारी पैदावार का तो बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत असर नहीं, पड़ेगा। ये मतलब जिस तरह ये बात कर रहे देखे ना, ये है चंद लोगों के लिए जो इन्होंने बात की है। असल में ज़्यादातर जिम्मेदार डीएपी का अल्टरनेट कोई चीज़ नहीं है। सस्ती है ना, एमएपी महंगी है, एसएसपी बनती नहीं है, क्वांटिटी मतलब उसकी 1% भी रेशो नहीं बनती। हमारे पास 95% डीएपी है। ठीक है। उसके बाद बाकी जो फर्टिलाइजर है ना फास्फेटिक, वो कोई और है ही नहीं। उसका जो होगा तो मैक्सिमम 5% भी नहीं होगा, लेस देन 5% इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब है कि डीएपी की बात हमें ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि सस्ती बनती है बाकियों से। एमएपी बहुत महंगी आती है क्योंकि जहाज़ में आती नहीं, वो कंटेनर मंगाएंगे तो महंगी पड़ेगी। ये तो जहाज़ आते हैं डीएपी के, तो फिर भी सस्ती होती है। अगर हम उसकी बात करते हैं डीएपी का, हमें तो लग रहा है कि 10,000 में ब्लैक हो रही है। इससे बढ़, अब तो पहले 10,000 कह रहे थे, अब लगता है उससे भी ऊपर चली जाएगी। ये थोड़े से अरसे में कोई 3-4 हज़ार रुपए की फ्लक्चुएशन आ गई, थोड़ी सी बहुत ऐसे, बड़ी, कुछ दिनों में 6,000 से चलेगी 10,000 तक। तो हम तो नहीं समझ रहे कि डीएपी अब यही पीक पीरियड है। ठीक है। इसका लोकल राख थी हमारे पास, उसका हम एसएस देते आम, और मतलब इंपोर्ट बिल भी कम होता, वो चीज़ें हैं उसको मैनेज नहीं कर सके। या तो फिर ये जो बड़ी 2-3 फर्में हैं ना, ये 2-3 डीएपी बड़े प्लेयर वही हैं, एंग्रो एफएफसी है, इनको कहते गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट करती कि आप मंगाएं, को बैंकों की फैसिलिटी देती कि आपके अगर बच जाएगा तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब डीएपी शार्ट भी होगी, नवंबर में कोई जहाज ही नहीं आ रहा, नवंबर में है नहीं, महंगी भी होगी, शार्ट भी होगी और प्रॉब्लम भी बढ़ेगा और फार्मर को मतलब है कि नहीं हो सकेगी। अब टाइम एक मतलब है कि 10 दिसंबर तक सारी कास्ट इतना वक्त ही नहीं है सारी काश्त अब तो टाइम ही नहीं है, डीएपी का इस्तेमाल नीचे ये होता सारी है। बुरान को जो है वो काश्तकार को निपटना होगा। इस पर मजीद डिटेल से बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम डीएपी के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर नाज़िम साहब, आपसे पूछते हैं कि ये हमारे पास अगर ऐसा रॉ मटेरियल मौजूद है जिससे हम डीएपी बना सकते हैं, तो इस पे हमने कोशिश क्यों नहीं की? मतलब हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं, ख़ास तौर पर जहाँ आपके यहाँ भी रिसर्च हो रही है, तो आप कोई मॉडल बना के हुकूमत को पेश करते हैं कि जी हम जो है डीएपी में सफिशिएंट हो सकते हैं, क्योंकि हम खुद इनसारी की बात करते हैं। अगर हम खाद में खुद इनसार नहीं होंगे तो खुराक में खुद इनसारी का टारगेट कैसे अचीव करेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात की है। अभी आसिफ मजीद साहब ने भी बात की है कि एसएसपी यहाँ पे बनती रही है, लेकिन उसको काश्तकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि एक डीएपी की बोरी के बराबर 3 बोरियाँ एसएसपी और आधी यूरिया मिलाएं 3.5 बोरी डालनी पड़ती थी। फिर ये पाउडर फार्म में जब होती है तो ये सारा जो स्प्रे जो कर रहा होता था छट्टा, तो वो आदमी भी सारा वो डस्ट से भर जाता था।
تو اس وجہ سے یہ ایکسیپٹ نہیں. دوسرا یہ کہ ہماری شاید راک فاسفیٹ میں فاسفورس کی مقدار کم ہے. یہ جو 18% فاسفورس ہونی چاہیے ایس ایس پی میں وہ لیول نہیں ہے, وہ 14% سے زیادہ نہیں آ رہی, یا اس میں تھوڑا سا اس طرح کے ایشوز ہیں. ادروائز یہاں پہ ہماری جو مٹیریل ہے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اور ایس ایس پی بننی چاہیے, اور اس کی قیمت جتنی فاسفورس ہے اس حساب سے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس پہ آپ کوئی پروجیکٹ کروائے نا جی اپنے اسٹوڈنٹس؟ جی بالکل انشاءاللہ ہم کر بھی رہے ہیں, اور جی کیونکہ مسئلہ اب آیا تو ڈیفینیٹلی ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے بتایا کہ اب جو وقت آ رہا ہے آگے وہ بیکٹیریا کلچر کا بھی آئے گا, کیونکہ یہ نائٹروجن فکسر ہیں, فاسفورس سالوبلائزنگ بیکٹیریا ہیں, اور اس طرح کے بیکٹیریا کلچر کو بھی اب یہ گورنمنٹ لیول پہ تو شاید یہ تھوڑا بہت ہو رہا ہوگا, لیکن جب تک اس میں پرائیویٹ سیکٹر انوالو نہیں ہوگا تو یہ ماس لیول پہ نہیں بنے گی اور فارمر تک نہیں پہنچیں گی. تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ریسرچ ساتھ کرنی چاہیے. اب اگلا دور بیکٹیریاز کا آ رہا ہے. یہ ظاہر ہے ہم نے کھادوں کی افادیت کو بڑھانا ہے. کاشتکار کو تو نہیں پتا نا کہ جی بیکٹیریاز کو کس طرح انہانس کرنا ہے اور کس طرح زمین کی صورتحال بدلے گی. اس کو آسان لفظوں میں کیسے پتہ لگے گا کہ جی اچھا جی ٹھیک ہے جی ڈی اے پی اویلیبل نہیں ہے تو آپ بیکٹیریا کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, یہ اس کے جزیات ہیں جن کو آپ استعمال کریں. میں وہی بات کر رہا ہوں نا, ڈی اے پی تو ڈالنی پڑے گی. فاسفورس یہ ڈی اے پی کا نیم البدل نہیں ہے, اس کا نیم البدل نہیں ہے, لیکن اس کی افادیت کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ جس طرح میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ یہ ہمیں شیرے کا اور یہ لسی اور اس طرح کی چیزوں پہ یہ بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو ظاہر دہی دودھ کو کھٹا لگاتے ہیں, دہی بنتی ہے تو وہ بیکٹیریا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ شیرے میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں یا باقی بیکٹیریاز, اس کے کلچر کو بڑھانا پڑے گا. اور یہی ہم جو ڈیکمپوزر ویسٹ بناتے ہیں ڈرم میں, ان کو بنا کے اس کو رکھیں اور ہلاتے رہیں. 10-15 دن بعد اس کو پانی جب لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ مسلسل پروسیس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہم لگائیں گے تو اسے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس طرح کے ہمیں سسٹم جو ہے وہ بنانے پڑیں گے, ادروائز جو ہے وہ مسائل بڑھیں گے. جس طرح یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ریٹس بڑھ رہے ہیں اور فریٹس بڑھ رہے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ جہاں اپنا رول پلے کرے گی وہاں کاشتکاروں کو بھی اب سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے خرچے کس طرح کم کرنے ہیں. جو ہمارے پاس وسائل موجود ہیں ان کو اچھے طریقے سے کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور جو وسائل ہم خرید رہے ہیں اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں. طاہر ملیزئی صاحب سے پوچھتے ہیں, کاشتکار ہیں جی, آپ اس ساری صورتحال کو بہتر انداز سے سمجھ بھی رہے ہیں. یہ بتائیں آپ ڈی اے پی کی 2 بوریاں استعمال کرتے تھے فی ایکڑ, اب بھی 2 بوریاں ہی استعمال کریں گے یا آپ بھی ہاتھ کھینچ رہے ہیں؟ نہیں, یقیناً میں بھی اسی ماحول کا ایک حصہ ہوں, تو میں نے بھی گریجولی کچھ کام کی ہے. اب آپ نے کوئی ایسٹیمیٹ کیا ہے کہ فی ایکڑ آپ کا خرچہ کتنا ہو جائے گا اگر آپ یہ 2 بوریاں ڈی اے پی اور 2 یوریا اور یہ رکھیں؟ بخاری صاحب تقریباً میں اگر روپیز کی بجائے آپ کو اگر میں منوں میں بتاؤں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو اس وقت گورنمنٹ کا ریٹ جو انہوں نے 1950 روپے اناؤنس کیا ہے, تقریباً کوئی 24 اور 25 من جو گندم ہے فی ایکڑ وہ ہمارا خرچہ ہے. اس سے اوپر کی جو ییلڈ ہے وہ ہمارا پروفٹ ہے. یہ تو ہم ایوریج بھی 26 ایوریج 22 23 24 ہماری ملکی ایوریج ہے. یعنی اتنی پروفیٹیبل نہیں رہی آپ گندم جتنی کہ سابقہ ادوار میں تھی. اس میں بخاری صاحب کوئی 2-3 میں باتیں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اس موقع پہ اب باہر سے امپورٹ ہو نہیں سکتی, لفٹ ہو نہیں سکتی, یہاں فارمولیٹ ہو نہیں سکتی. اب کم از کم گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اسٹرکٹلی اپنی ریٹ کو قائم کرے. اگر آپ اداروں سے پوچھیں تو ادارے فگر ٹھیک دیں گے آپ کو کہ ڈسٹرکٹ وہاڑی میں اتنی ایس او پی اور ڈی اے پی موجود ہے, ملتان ڈسٹرکٹ میں اتنی ہے, لودھرا میں اتنی ہے. لیکن جب آپ وہاں پہ آن گراؤنڈ ڈیلرز کے پاس جائیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں ملتی. وہاں پہ گورنمنٹ کو اپنی ریٹ قائم ذرا اسٹرکٹ کر کے اس کھاد کو جو ڈمپ ہوئی پڑی ہے وہ کاشتکاروں تک باہر نکالا جائے. کیونکہ میں اللہ کرے میرے منہ میں خاک, لیکن مجھے ایک اندازہ لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ ڈی اے پی کرٹیل کر رہا ہے ایک کسان, تو کہیں 30-40% جو ییلڈ ہے ہماری وہ کم نہ ہو.
اور اگر خدا نہ خاصا اگر ییلڈ کم ہوئی تو پھر وہی بات ہوگی, امپورٹ کرنے پڑے گی مہنگے داموں, اینڈ یوزر ہی ایفیکٹ کرے گا اس میں. جو یہاں پہ شہر کے لوگ ہیں, دیہات والا تو پھر بھی کوئی 2 4 5 محنت مزدوری کر کے رکھ لے گا, لیکن جو شہری اربن ایریاز ہیں ان لوگوں کو بڑا سفر کرنا پڑے گا. ابھی بھی اگر حکومت نے 1950 روپے مقرر کی ہے گندم کی قیمت سپورٹ پرائز, تو اس میں بھی فیکٹر یہی ہے نا جی کہ تاکہ عام آدمی جو عام شہری ہے اس کو آٹے کی بڑھتی ہوئی پرائز سے بچایا جائے. لیکن اب ایک طرف کاشتکار ہے, ایک طرف عام شہری ہے. نہیں بخاری صاحب, فوڈ آئٹم میں ہمیشہ پوری دنیا میں یہی ہے کہ جتنی بھی فوڈ کمیڈیٹیز ہیں انہیں سبسیڈائز کرتی ہے گورنمنٹ, کہ جو گروور ہے, جو پرووائڈر ہے, اسے پوری اماؤنٹ ملتی ہے, جو اس کا اینڈ یوزر ہے, کنزیومر ہے, اسے ہمیشہ یہ آپ نے ایک سبسیڈائز بڑا کرتے ہیں. اہم مسئلہ اٹھایا ہے, میں ناظم صاحب سے بات کرتا ہوں. ایک اہم مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس کی کھاد کی ہورڈنگ ہو رہی ہے, ایک مافیا ہے جو, اچھا مافیا تو اس وقت سارے شعبوں میں موجود ہے کہ وہ جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کو سٹور کر لیتے ہیں, پھر اپنی مرضی سے اسے باہر نکالتے ہیں اور مرضی کی قیمت جو ہے وصول کرتے ہیں. آصف مجید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سارے معاملے کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ ہولڈنگ کا ایلیمنٹ جو ہے DAP میں کتنا انوالو ہے؟ سر ہولڈنگ اس وقت ہوتی ہے جب گیپ نا ڈیمانڈ سے کم ہوتا ہے, تو مطلب ایک لمٹ سے آتے, مطلب کہ ڈیمانڈ ہے 10 ملین ٹن کی اور اویلیبل ہے 9 ملین ٹن یا 8 ملین ٹن, تو پھر تو جو مافیا ایکٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ مطلب ہے کہ 10 ہے تو 12 مارکیٹ میں موجود ہے, تو پھر اتنا وہ کر نہیں سکتا. یا مطلب ہے کہ 10 ہے ڈیمانڈ تو 11 ہے, 1-آدھے ملین کوئی اتنا. جب پتہ ہے, ٹھیک ہے نا, میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو پرابلم ہے نا, سینسز نہیں ہو رہا ریگولرلی. ٹھیک ہے, سینسز ریگولرلی ہوتا رہے نا, ہمیں ڈیمانڈ کا چیزوں کا سمجھ تو لگے کہ ہماری نیڈ کتنی ہے. ہم ایسے گیس کر رہے ہیں, نہ ہمیں ایریا کا کوئی صحیح پتہ ہے, نہ ہمیں کوئی پورا مطلب پروڈکشن کا پتہ ہے, نہ ہمیں کوئی پاپولیشن کا پورا پتہ ہے کہ کس طرح جانی چیزیں. مطلب ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے سارا سسٹم. مطلب تکا لگا, آپ نے کہہ دیا اتنی ہے, میں نے کہہ دیا اتنی ہے, وہ کہہ دیا اتنی ہے, کوئی کسی کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. آصف صاحب ہم تو ملک کی آبادی کے بھی تکے لگا رہے ہیں. تو میں وہی کہتا ہوں, سینسس ہر چیز کی ہوتی تھی نا, جانوروں کی سینسس ہوتی تھی, رقبے کی ہوتی تھی, چیزوں کی ہوتی تھی. سینسس ایک ریگولر پروسیس تھا کہ ہونا چاہیے. یہ بتائیں کہ DAP کو کتنے عرصے تک سٹور کیا جا سکتا ہے, اس کی پوری ایفیکیسی کے ساتھ؟ سال کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 سال پڑے رہے, کوئی DAP کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس میں خدشہ ہے نا کہ جی اس میں مافیا انوالو ہو سکتا ہے, اور سر DAP اگر میں کہتا ہوں یہ اینگرو FFC کو کہتے ہیں نا, تو یار اگر 2-4 ملین ٹن اب 2-4 آیاتی فالتو, تو کیا فرق پڑنا تھا ان کو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ FFC کو کیا پرابلم ہے, اینگرو کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پیسے کی کمی ہے تھوڑی بہت ہی. مطلب بینک ان کو اپنا گورنمنٹ کہتی کہ یار آپ فالتو مالے, اگر کوئی پرابلم آئے گا تو بینکوں کو ہم اپنا کچھ کہہ دیں گے, بچ جائے گی. تو اگر سپورٹ ہوتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں میں 10 ملین ٹن منگانی ہے, تو 2 ملین ٹن منگانی ہے, آ گئی ہے میرے پاس 4, تو میں کیا بنے گا؟ اس وقت آپ اویلیبلٹی کو کیا فورسی کر رہے ہیں کہ اتنی ہمارے پاس, حکومت تو کلیم کر رہی ہے کہ جتنی DAP ضرورت ہے اتنی ہے, لیکن جب میں کہتا ہوں اویلیبل تو ہوگی کہ آپ DAP پورے سال کا ہے, آپ ملٹی کراپ ایریا بڑھتا جا رہا ہے نا, آگے مکئی آ رہی ہے, مکئی میں استعمال ہونی ہے بہت زیادہ, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے پاس اگر 2 لاکھ مطلب ہے کہ 10,000 بوری بچتی بھی ہے, تو کہتا ہے یار فرق نہیں پڑتا, اگلی فصل مکئی آ رہی ہے, مکئی میں استعمال ہو جائے گی, آگے کاٹن آ رہی ہے. پہلو جو ہے وہ طاہر ملیزئی صاحب نے ڈسکس کیا کہ حکومت کو اپنی جو حکمرانی ہے اس کو مزید مؤثر کرنا چاہیے. اچھا اس میں دیکھیں DAP کی کوئی پرائس جو ہے حکومت کی طرف سے ایک فکس کر دینی چاہیے کہ جی یہ اس پرائس سے آئے گی. 3 دفعہ فکس کی ہے, 65 ہوئی, پھر اس کے بعد 68 ہوئی, پھر اس کے بعد اب 72 ہے. مطلب یہ تو بدلتی, اب جب چیزیں نہیں ہو رہی, یہ پلاننگ ہوتی ہے 4-5 مہینے پہلے. اب تو کوئی ٹائم نہیں ہے پلاننگ کا, اب تو مطلب ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. 10-15 دنوں میں مطلب لوگوں نے کاشت اب 50% نہیں تو کم از کم 23 سے جا رہی ہے نا. 10 مطلب ہے کہ بھی میکسیمم آپ اگر بات کریں تو نومبر میں کاشت ہو جائیں ساری. ٹھیک ہے, تو اب کسی چیز کو میں نے تو کر نہیں سکتے. SSP ہمارے جس طرح انہوں نے بات کی SSP کی, سر SSP 18% ہے تو آپ 10% دے دیں گے, کیا فرق پڑے گا؟ ٹھیک ہے, لوکل بل تو بنتا ہے نا, آپ رجسٹرڈ کر دیں گے 10% سے کوانٹٹی بڑھا دیں گے, کوانٹٹی بڑھ جائیں گی نا, 4 بیگ ڈال جائیں گے, ٹھیک ہے, اس کی سبسڈی دے دے. ٹھیک ہے, مطلب لوکل کنزمپشن بڑھے گی اور اویلیبل بھی تھی. ٹھیک ہے, لیکن استعمال نہ ہونے کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کی سختی ہے, گورنمنٹ کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے رجسٹریشن نہیں دیتے, کرتے نہیں ہیں, رسک کو ڈرتے ہیں کہ میرے اوپر کیس آ جائے گا, کل کو میں کو الاؤ کرتا ہوں تو یہ میرے مصیبت آ گئی, دفع کرو یار, ڈیلے کر لو. یہ چیزیں جو فرٹیلائزر بیکٹیریا کی بات کی ہے, آلٹرنیٹ بن سکتے تھے, لیکن اس کو ہسٹری سے بنے گے نا, 4-5-10 سال لگیں گے, راتوں رات تو چیزیں نہیں کھڑی ہو سکتی نا. یہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے, پلاننگ نہیں تھی. اب DAP کے ہم سارے ڈیپینڈنٹ ہیں, SSP کو ہم نے ڈیولپ نہیں کر سکے, بنا نہیں سکے, 18% بنتی نہیں ہے.
10% یا 12% بنتی ہے اس کو الاؤ نہیں کرتے, وہ کہتا ہے ابھی مہنگی پڑتی ہے دفع کریں. گورنمنٹ اس پہ سبسڈی دیتی صرف ایس ایس پی پہ, تو آئی ایس ایس پی ڈیولپ ہو جاتی. ٹھیک ہے. اب ایس ایس پی آئی نہیں, لوکل تو بن سکتی تھی, کم از کم 10-15 سال تو ہم نکال لیتے ایس ایس پی پر. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے ڈیولپ ہونے نہیں دیا, اور ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ ہے نہیں. ٹھیک ہے. جو باقی باتیں ہیں بیکٹیریا یا بی او پی ہے چیزیں ہیں, وہ لمیٹڈ کوانٹٹی ہے نا, 10% 5% کے اوپر جا نہیں سکتی. اس پہ آصف صاحب ہم الگ پروگرام کریں گے کہ یہ فرٹیلائزر میں ہم سیلف سفیشنسی کیوں حاصل نہیں کر پائے نا, اور یہ حکومت کے جو نمائندے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ جی آخر وہ جو ان کے تحقیقی ادارے ہیں وہ کدھر کام اب کر تو رہے ہیں. گورنمنٹ اپنی ریٹ کو بہتر کرے, یوریا میں تو کرے کم از کم. یوریا ہم کہتے ہیں یوریا تو ایک ڈی اے پی لوکل کا جو پروڈکشن ہے, بھگتنا تھا وہ کسان نے یوریا پہ تو کم از کم رہے نا. یوریا کا 1750 ریٹ ہے یا 1800 ریٹ ہے, اس سے اوپر تو نہیں جانی چاہیے, وہ 2500 ہو گئی. ٹھیک ہے. اس میں تو گورنمنٹ کی لوکلی بنتی ہے, اس میں تو کوئی ایشو بھی نہیں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے یہ ہر کاشتکار کے لیے لازم ہے کہ وہ 2 بوریاں ہی ڈی اے پی کی ڈالے, یا وہ زمین کے تجزیے سے اس میں فرق آ سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں فاسفورس جو ہے وہ زیادہ ہو تو وہ کم استعمال کر لے, تو زمین کے تجزیے سے اس خرچے کو کسی طرح بچایا جا سکتا ہے؟ بالکل بچایا جا سکتا ہے. ہمیشہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ ریکمنڈیشن جو ہوتی ہے یا سفارشات ہوتی ہیں وہ تو جنرل ہوتی ہیں, تو جب تک ہم زمین کا تجزیہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہماری زمین کی حالت کیا ہے یا ہمیں کتنی کھاد دینی چاہیے. جب آپ تجزیہ کراتے ہیں تو وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ کون سی فصل کاشت کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس حساب سے آپ کو وہ کھادوں کے بارے میں بھی عموماً ہمیں کتنی فاسفیٹ کی کتنی ضرورت پڑتی ہے, ہماری جو زمینیں ہیں اس میں کتنی کمی کتنی ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ فاسفورس کی کمی کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جتنا اس کی اویلیبلٹی کا ہوتا ہے. تو زرخیز زمینوں میں ظاہر ہے ایک بوری ڈی اے پی کی سفارش ہوتی ہے, وہ کیونکہ اس میں زمین اچھی ہے تو آپ ٹیک بہتر ہو جاتی ہے. جو زمینیں پکی ہیں یا سخت ہوتی ہیں یا کلراٹھی ٹائپ ہیں تو اس میں زیادہ اس کا مسئلہ زیادہ آتا ہے. تو زمین کی ساخت کا بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. لیکن ہمارا کاشتکار تو اس طرف نہیں جاتا, وہ تو اپنے سابقہ تجربات کی بنیاد پر جو ہے وہ کھاد کا استعمال. دوسری بات یہ ہے کہ زمین کے تجزیہ بہت ضروری ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر کسی کاشتکار کے پاس وسائل نہیں ہیں یا اس کو کھاد ڈی اے پی نہیں ملی تو نہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ وہ پہلے پانی پہ بھی اس کو استعمال ہو سکتا ہے آگے حالت کچھ بہتر ہو جائے. اچھا. تو وہ پہلے پانی پہ بھی کھاد کا ڈی اے پی کا استعمال کر سکتا ہے. دوسری جو طاہر صاحب نے بات کی تھی نا, اب ایک ہی ملک میں 2 ریٹ جب گندم کے ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایشو آئیں گے. برداشت کے بعد ظاہر ہے لیکیج ہوگی, ظاہر ہے سندھ کا ریٹ کچھ ہو اور پنجاب کا ریٹ ہو. دوسری جو اہم بات گنے کی بھی یہی صورتحال ہوئی ہے, دونوں صوبوں میں ریٹ مختلف ہے اور وہ ادھر جا رہے ہیں. گورنمنٹ کو جو ہے یہ اس پہ بھی سوچنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں, 1800 روپے من گندم ہے اور آٹا ہوتا ہے 2500 روپے من, تو یہ پسائی اور ٹرانسپورٹ جو ہے یہ 600-700 روپیہ اس پہ خرچ آتا ہے. اتنا فرق کیوں آ جاتا ہے؟ اس پہ مزید ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, بڑا اہم ایشو ہے. ایک بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. طاہر ملے صاحب سے بات کرتے ہیں. جی یہ جو زمین کے تجزیے کی بات ہو رہی ہے, یہ آپ نے اپنی زمین کا بھی تجزیہ کروایا؟ میں ذاتی طور پہ میں نے تو کئی دفعہ کروایا ہے. اچھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ جو تجزیے کا سسٹم ہے آپ کو انفارمیشن ٹھیک مل جاتی ہے اور آسان ہے؟ ہاں, لیبارٹریز تو ٹھیک ہیں یقیناً, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اگر ایک موضع میں یا ایک تحصیل میں اگر 8000 کاشتکار ہیں یا کسان ہیں اور وہ سارے ہی چلے جائیں وہاں کروانے کے لیے تجزیہ, تو شاید وہ اتنا تو کیپیسٹی نہیں ہوگی. اس میں بخاری صاحب 2-3 باتیں میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ایسا فورم ہے کہ جہاں پہ اب کرنٹلی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایک تو فرٹیلائزر کے ریٹس کے بارے میں گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی انوالو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ کمپنی کے 2 بندے یا 4 بندے بیٹھ کے ایک چائے کا کپ پیتے ہیں اور 1,000 روپے ریٹ بڑھا دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کو بعض علم ہی نہیں ہوتا. تو اس میں یہ تو گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی اس قسم کے رولز یا ایس او پیز بنانی چاہیے کہ وہ پہلے گورنمنٹ سے پرمیشن لیں, اور گورنمنٹ جب پرمیشن دے پھر وہ آگے اس حساب سے جسٹیفائڈ ریٹ بنائیں, نہ کہ ایسا ریٹ بڑھائیں کہ آپ رات کو سوئیں ایک چیز 8000 کی اور صبح اٹھیں تو وہی چیز 9000 کی ہے.
دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے آصف مجید صاحب نے کہی کہ ڈی اے پی تو آگے 10-12 دن 15 دن میکسیمم کنزیوم ہوگی گندم کے لیے، یا وہ لوگ جو اس سے پہلے پانی پہ ڈالیں گے تو شاید 5-7% وہ یوز ہوگی. لیکن اب جو اگلی فرٹیلائزر ہے وہ ہے یوریا. یوریا کے لیے نہ تو ہمیں را میٹیریل چاہیے، ہمیں صرف گیس چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے اور ہوا چاہیے. 3 چیزیں چاہیے جس سے یوریا فارمولیٹ ہو جائے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ایک ریٹ اناؤنس کرتی ہے تو ہم سب ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اس ریٹ پہ تو کم از کم ملنی چاہیے. اب اگر ریٹ 1750 یا 1800 روپے یوریا کا ریٹ ہے تو اس وقت آپ کسی دکان پہ چلے جائیں وہ آپ کو 2400-2500 روپے سے کم نہیں دیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے، بڑی امیزنگ بات ہے کہ آپ نیٹ ہارڈ کیش بھی لے کے جائیں نا، آپ ڈیمانڈ کریں جی مجھے 50 بیگ چاہیے یوریا کے، تو ڈیلر آگے کہتا ہے کہ آپ یوں کریں 10 آپ لے لیں، 40 بعد میں لے لیجئے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسے پتہ ہے کہ اب یہ اس کا ریٹ انکریز ہو رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کم از کم کانشیس ہونا چاہیے گورنمنٹ کو یوریا کے حوالے سے، کیونکہ یوریا کی کنزمپشن جائے گی ٹل اینڈ آف فروری یا کم از کم مڈ آف فروری تک تو لازمی جائے گی نا. اور تیسرا ایک جو بڑا اہم ایشو ہے جس میں اگر گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے تو کچھ کسانوں کا مداوع ہو سکتا ہے. پروگرام تو پہلے سے چل رہا ہے کہ ڈی اے پی ایس او پی کے اوپر اور مختلف جو سیڈ ہیں ویٹ کے اس کے مختلف کمپنیوں کے وہ سبسیڈائز کیا ہوا ہے انہوں نے کہ 1000-1200 روپے فی بوری کے حساب سے گورنمنٹ نے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہی مافیا والی بات ہے کہ ایک مافیا ہے جو وہ پیسے سارے کے سارے کیپچر کر لیتا ہے لیکن کسان بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. کہ اگر کسی بوری کی 1000 روپے اگر ملتا ہے تو وہاں پہ ایک مافیا پورے کاشتکار کے بعد جا کے وہی سٹیکر یا وہی ٹوکن جو ہے تو 250 روپے میں لے کے آ جاتا ہے. اور وہ خود آگے چونکہ وہ آگے اس کی محکمے کے ساتھ یا ان لوگوں سے معاملات سیٹ ہوتے ہیں تو وہ انہیں سیل آؤٹ نہیں ہونے دیتے، وہ ڈائریکٹلی پورا فائدہ نہیں ہونے دیتے. تو میرا یہ ایک سجیشن ہوگی اور کہ جو سبسڈی گورنمنٹ نے دینی ہے گورنمنٹ کی تو جیب سے نکل جانی ہے. اگر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار آسان بنائیں، سمپل. آپ نے اگر لمٹ بھی رکھی ہوئی ہے نا کہ ڈی اے پی 20 بوریوں کی لمٹ ہے، ایس او پی 10 بوریوں کی لمٹ ہے، فلاں چیز اتنی بوریوں کی لمٹ ہے، آپ سمپل وہاں پہ اپنی وہاں پہ وہ مشین رکھیں، بایو میٹرک مشین رکھیں، کاشتکار اپنا آئی ڈی کارڈ لے جائے، وہ وہاں پہ اگر اس نے 8200 روپے کی ڈی اے پی لینی ہے یا 9200 کی لینی ہے تو ڈائریکٹلی وہیں پہ ڈیڈکٹ ہو جائے. وہ جو 1000 روپے سبسڈی ہے جو ہے اس سے آپ مطمئن نہیں ہیں. ٹوکن والے سلسلہ تو شاید کوئی 1 یا 2% کسی کو ملی ہو تو ملی ہو، مجھے تو بہت کوئی ایسے لوگ نہیں ملے. صاحب سے پوچھتے ہیں آپ براہ راست اس میں یہ بتائیں کہ پہلے جو آپ کے خیال میں یہ جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں یہ کاشتکار تک پاسان ہو رہی ہے؟ نہیں، میکسیمم 10-20% جاتی ہے، باقی نہیں جاتی. سسٹم نے سبھی لگ دی لوگوں کو نا اس کا. وہ کارڈ کسان کارڈ اس لیے متعارف کرایا تھا نا جو بات کر رہے ہیں کسان کارڈ کا، لیکن وہ ابھی تک پتہ نہیں اس کا کس طرح سسٹم بنا. ابھی وہ اس طرح اس پہ نہیں آ رہی میرے خیال میں کسان کارڈ کے اوپر. وہ ابھی کوپن ہے، وہ کوپن لے کے پھر وہ جائیں وہ چیزیں جائیں، اس کا تو اتنا فائدہ نہیں ہے. بات ان کی ٹھیک ہے، سبسڈی تو پھر جنرل ہونی چاہیے. ایک گندم آپ مطلب ہے کہ گندم یہ پیدا کرتی ہے ان کے پاس ہے 200 ایکڑ یا 250 ایکڑ ہے، یہ گورنمنٹ کو دے دیں گے. جو میرا 50-100 ایکڑ ہے وہ تو میں گھر میں رکھنے کے لیے، میری فوڈ ڈپارٹمنٹ کو دینے کے لیے تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ایگریکلچر سب سے بڑی ہماری کراپ ہے ویٹ گندم، اور سب سے پرائرٹی ہے کہ اس کو ہم بہتر کر سکیں کہ گندم کم از کم اپنی گھر کی ہونی چاہیے. ہم 4-5 سال سے بھگت رہے ہیں، ہماری ساری لیبر کلاس کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سال کی گندم جو ہے اس کا بندوبست کریں. ہم 4 سال سے بھگت رہے ہیں، 4-5 سال تو ہو گئے ہیں اس کرائسس میں، ہمیں 3 سال تو کم از کم ہو گئے نا کرائسس ویٹ کا جو چل رہا ہے. ہم نے ابھی تک بھی کچھ پرائرٹائز تو نہیں کیا اس طرح کرنا چاہیے تھا. مطلب سب سے بڑا میں کہتا ہوں کہ جتنی ہم زمین کو ایک دن خالی نہیں رکھتے. اب ہارویسٹنگ ہونی ہے تو کیونکہ ایریا ڈیوائڈ ہوتا جا رہا ہے، اپنی میری انکم اتنی ہے نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں آج کرتا ہوں ہارویسٹ تو ہفتے میں 10 دن میں اگلی فصل کاشت کر دوں. پہلے گرین مینور ہوتی تھی، فارم یارڈ مینور ڈالتے تھے. اب نہ فارم یارڈ مینور ہے نہ مطلب ہے کہ گرین مینورنگ ہے.
دونوں چیزیں نہیں ہیں جو سائل فرٹیلٹی کو انکریز کریں، فرٹیلائزر کو کم کریں. فرٹیلائزر کی میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا یہ 1-2 بوری، میں کہتا ہوں کہ ڈی اے پی جتنی ڈپلیٹ ہو رہی ہے یہ 2 نہیں 3 سے بھی کم پڑے نہیں کام بات چلے گی. جس طرح اتنا رسپانس ہے فاسفیٹک فرٹیلائزر کو گندم میں کہ آپ جتنی زیادہ ڈالتے ہو اتنی پیداوار بڑھتی ہے. اچھا، کیونکہ ہماری سائل فرٹیلٹی دن بدن مطلب ہے کہ نہ ہم نہیں کر رہے ہیں نہ ہم فارم یارڈ میں ڈال رہے ہیں. سائل تو کسی امپروو کے تو کر نہیں رہ پا رہے، کسی طریقے سے ہو رہی یا تو ہوگی. میں تو آج بھی کہتا ہوں گورنمنٹ کو فارم یارڈ منور کے لیے سبسڈی دینی چاہیے. اچھا، کہ 3-4 ہزار ایکڑ دے کہ لوگ زبردستی ڈالیں، کیونکہ ٹرالی کا کرایہ، ٹرالی کی لوڈنگ ان لوڈنگ، لیبر کے چارجز یہی اتنے بنتے ہیں. ڈی اے پی سستی تجھ سے، ڈی اے پی آتی ہے 6,000 کی بوری، یہ میرا 8-10 ہزار لگتا ہے. میں کہتا ہوں دفعہ کرو یار، ڈی اے پی ڈال لو، جاؤ بازار سے لے کے کھاد لو. تو یہ وہ طریقہ کار تو نہیں ہے نا. ہم اس طرف لے کے جائیں کہ نہیں وہ فارم یارڈ مینور ڈالے، ٹھیک ہے، وہ بچائے یورین کو، پیشاب کو جانوروں کا ہے وہ سنبھالے، کہ جو سنبھالے گا اس کو ہم یہ دیں گے. اب کاشتکار بالکل کام نہیں کر رہا. فارمر چارہ نہیں کر سکتا، نہیں ہونا جب تک گورنمنٹ نہیں کرے گی. فارمر کے پاس اتنا سسٹم نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کرے لگائے. وہ کہتا ہے ڈیلی ڈھاک بیس پہ سلسلہ چل رہا ہے. زمیندار ٹوٹل ڈھاک بیس پہ چل رہا ہے. کوئی ایسا زمیندار 10% زمیندار ہوں گے جو مطلب کوئی سسٹم کے تحت، ادروائز وہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ نکال کے کس جگہ پہ لگا سکے. یہ گورنمنٹ کے کرنے والے کام ہے کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرے، گورنمنٹ مطلب ایک فنڈنگ دے، اس سے کوئی مطلب ایک سپورٹ کرے تو پھر یہ کام ہونے والے. یہ فرمائیں کہ اس دفعہ کھاد کی صورتحال پر ایک پینک ہو گیا نا جی، لوگ پریشان ہو گئے اور سب کو یہ پتہ لگا کہ جی کھاد شاید میسر نہیں ہوگی اور ڈی اے پی کے بعد بغیر تو گندم کاشت نہیں ہو سکے گی. تو یہ پینک نے کتنا رول پلے کیا؟ اس کو اچانک یہ ہائپ ہوئی اور پیسے بڑے بڑھ گئے، اور اس کو آپ کس ہوتا یہ ہے نا، میں کہتا ہوں ہوتا نہیں. میں نے ابھی منگائی ہے نا، میرے پاس ایک جہاز آ گیا ڈی اے پی کا، وہ آیا ہے مطلب کہ 7,000 میں یا 6,000 میں آیا ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل میں نے پرائس پتہ کیا، وہ آ رہی ہے 9,000 کی آ رہی ہے. اس نے 9,000 کر دیا جو پڑی بھی ہے. اچھا، مطلب اس پہ حکومت کا چیک ہونا چاہیے. اگر 7,000 یا تو اتنی آئی ہے منتھ وائز اتنی آ رہی ہے، اس کے اوپر یا نہیں ہے کم از کم. میں پھر کہہ رہا ہوں گندم، چینی، یہ کھاد، تینوں چیزیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے نا. تینوں کا کرائسس زیادہ ہے، مطلب ہے کہ چیزوں کا نہ گندم ہم سے کنٹرول ہوئی، نہ ہم سے چینی کنٹرول ہوئی، نہ ہم سے کھاد کنٹرول ہوگی. یہ تینوں چیزیں ہیں، ہمیں آئیڈیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ کیوں پیسے لگاتی ہے؟ گورنمنٹ میں جو پرائیویٹ سیکٹر، میں کہتا ہوں ایف ایف سی ہے، مطلب ہے کہ یوریا جو کھاد کا سب سے بڑا نمبر 1 وہ ہے نا. 3 بڑی کمپنی ہے نا جی، ایف ایف سی ہے، اینگرو ہے، یا تیسری ہے فاطمہ. 3 بڑی ہیں جو 70-80% شیئر ان کے پاس ہوگا. چلو فاطمہ والا لوکل سسٹم ہے، وہ میں بھی اپنا اسٹیٹ سسٹم وہ اس طرح نہ کر سکے، وہ تو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں. ایف ایف سی کو تو ایشو نہیں ہے، پرافٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں انہیں لبرٹی دی جائے کہ وہ ریسرچ میں بھی کام کریں کہ یار آپ منگوا کے رکھیں، ڈی اے پی فالتو منگوا کے رکھتے اور اتنے ریٹ پہ بیچیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. یہ اینگرو اور ایف ایف سی کو کرتے، ان کو اعتماد میں لیتے. کسی نے اعتماد میں لیا نہیں ہے. اب تو ٹائم گزر گیا. اب یوریا بھی ایسے ہی ہے. یوریا مطلب ہے کہ ڈیلر ہے 30,000 اگر ایکٹیو ڈیلر ہے 30,000 پوری مارکیٹ کا، تو اس نے تو اپنا کرنا ہے، اس نے تو کرنا. اب ہمارے وافر سپلائی اگر ہم رکھیں گے اویلیبل تو پھر یہ جا کے چیزیں ہوں گی. ادروائز یہ یوریا میں شارٹیج بھی نہیں ہے کیونکہ انٹرنیشنل پرائز 8,000 روپیہ. یہ خدشہ ہے نا کہ یہی پینک والی صورتحال یوریا میں نہ پیدا ہو جائے نا جی. ہو گئی نا جی، ہو گئی تقریباً ہو گئی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ بات انہوں نے اچھی کی ہے کہ ہمیں اپنی زمینوں کو، ایک تو ہم سانس نہیں دیتے، ان کو یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ جی اس میں کوئی وقفہ آئے اور وہ فرٹیلٹی بہتر ہو. تو آپ ایک تو یہ سجیشن ہے نا کہ جی نیچرل جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، لیکن یہ کاشتکار اس الجھن میں ہے کہ یہ اسے مشکل لگتا ہے کہ جی ساری نیچرل ریسورسز اکٹھے کر کے استعمال کیے. اس کا کوئی ایسا راستہ ہے کہ بھی وہ یہ گوبر ہے اس کو اس انداز سے اکٹھا کر لے، یورین ہے اس کو اس انداز سے اکٹھا کر لے اور اس کو استعمال کرے؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ باقی صحیح ہے کہ گوبر اکٹھا کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. پہلے تو ہے کہ بہت سارے فارمر کے پاس ٹریکٹر ٹرالیز نہیں ہوتی، اور اگر ٹریکٹر ٹرالیز ہیں تو چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، بڑی ٹرالیز نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں ایک دن میں کتنی ٹرالی ایک لیبر لے کے آئے گی؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو کمرشلائز کیا جائے. میں نے پچھلے سال تھوڑا سا اس پہ کیا تھا کہ وہ ایکسکیویٹر وغیرہ لے کے اور وہ ٹرالی لوڈر وہ جو تھی جیک والی ٹرالی لے کے، تو میں نے 3 دن میں کوئی 100 ٹرالی ڈلوائی. لیکن یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. ایک سوال کا ذرا کوئکلی جواب دے دیجیے گا، ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، کہ یہ جو ہمارا
پانی ہے جس کو ہم سیوریج کا پانی کہتے ہیں، اور اس پہ بڑا سوال ہے، حالانکہ یہ تو ایک ریسورس ہے نا جی. جی ہاں. ہم نے یہ ایشو کھڑا کر دیا کہ جی یہ گندا پانی ہے جس کو استعمال نہ کیا جائے، سبزیوں میں نقصان ہو رہا ہے، تو اس کو بھی ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ بھئی اپنی فرٹیلائزر کی الٹرنیٹیو کے طور پہ. لوگ کر رہے ہیں سبزیوں میں، لیکن وہ غلط ہے کیونکہ اس میں ہیوی میٹلز آتے ہیں، اس میں سوڈا وغیرہ آتا ہے، صابن وغیرہ. اس پہ میرا خیال ہے ہم ڈیٹیل سے ایک پروگرام کرتے ہیں، اس کا کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ ریسورس تو ہے نا جی، اس کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے. طاہر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ کھاد میں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی نا، میرا خیال ہے آپ بھی اس کا شکار ہوئے ہوں گے کہ اچانک آپ کو ڈیلر نے کہا ہوگا کہ پیسے بڑھنے جا رہے ہیں جی، جتنا خرید سکتے ہیں خرید لیں. اب یوریا میں بھی یہی صورتحال، یہ افراتفری نے کتنا کردار ادا کیا ہے اس کے پیسے بڑھنے میں؟ بخاری صاحب، یہ جو پینک سچویشن ہے یہ یقیناً اس سے بھی بوسٹ ہوا ہے. جو چیز آپ کو 6,000 میں ملنے والی تھی، وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے چکر نا. لیکن یہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے بھی کام ہاں، اور ہو گیا نا جی، لیکن اس میں صورت حال ہمارے یہ ہے پاس کہ کھاد موجود بھی تھی لیکن ایک مصنوعی سا بحران پیدا ہوا، اس ایک سے ایسا بحران پیدا ہوا کہ ہر آدمی کی زبان پہ ہے کہ اگر میں لینے جاؤں پتہ مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی. اچھا، اس میں اب ایک نیا ایشو یہ آ رہا ہے کہ پچھلے تقریباً 10-12 دنوں سے بھی 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک آدمی لے کے آیا ڈی اے پی شاپر میں، تو میں حیران ہو گیا. جیسے ہی وہ ڈی اے پی نکالی تو سارا اس کا جو کلر تھا اور اس کی چکنائی تھی وہ ہاتھ پہ لگ گئی. اچھا، پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو لوکلی بڑے بڑے سٹورز میں کیلشیم امونیم سلفیٹ، ایک جسے گوارا ہم کہتے ہیں، وہ منگوا کے اسے وہ پالش کرتے ہیں اور اسے ڈی اے پی کے طور پہ جیلی وہ اس میں ڈالتے ہیں. حالانکہ کین کبھی بھی جو کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے وہ کبھی بھی نیم البدل ہو نہیں سکتی اس کا نا. تو یہ جیلی کھادیں، لیس ویٹ کی کھادیں، یہ پرانا ایشو ہے جو کہ ابھی بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کھاد کا بتا رہے ہیں یہ پیک تھی یا کھلی تھی؟ نہیں، جس آدمی نے لی وہ پیک تھی، لیکن وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے لے کے آیا. اس نے مجھے ٹیلی فون پہ ذکر کیا، میں نے اسے کہا تھوڑی سی اٹھا کے لے آؤ، تو وہ کمپلینٹ بھی فائل کی ہے. جعلی کھادوں کا یا 2 نمبر کھادوں کا، سب سٹینڈرڈ کھادوں کا، اس ایشو کو تو حکومت نے حل کرنا ہے. پھر بات حکومت پہ آتی ہے کہ اگر حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا تو جہاں کسان زیادہ لٹ رہا ہے، اگر حکومت کی بہتر ہو جائے گی تو کم لٹے گا. ٹھیک ہے، اس میں پیداوار اچھی ہوگی تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا، کاشتکار کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے جو خزانے پر بوجھ ہے وہ بھی کم ہوگا. ملک صاحب، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر ناظم صاحب آپ کا بہت شکریہ. آصف مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے بات کی فرٹیلائزر پر، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بحران ہے اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ حکومت کا نظر آتا ہے، اور حکومت کی کمزوری نظر آتی ہے، کیونکہ یہ ایک صورتحال ڈی اے پی کی اچانک ڈیولپ ہوئی. اس میں مارکیٹ میں ایک پینک پیدا ہوا. جو بوری 3,000 روپے میں بک رہی تھی وہ اچانک 6,000 پہ پہنچی، 6,000 والی 7,000، 7,000، 8,000، اور بڑھتے بڑھتے آج 10,000 سے اوپر بلیک میں فروخت ہو رہی ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی. حکومت کو اب اس سارے صورتحال کو سامنے رکھ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر کم از کم یوریا کے بحران کو روکنا چاہیے جو ابھی سے سر اٹھاتا نظر آ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.